اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مصر کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے فرعون گزرے ہیں، اور مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذاب بھی نازل کیے، اور اس مصر کی سرزمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذابات کے باوجود بھی مصر کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی۔ لیکن فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، یہ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے ایمان لے کر آیا؟ اور یہ فرعون کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیارے دوستو، فرعون مصر وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے بادشاہی کا تاج ڈالتے ہی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے مصر میں اس نے سب سے پہلے دین اسلام پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دی تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ پھر جیسے ہی فرعون نے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تو اس کے کچھ عرصہ بعد لوگ جاہل بننا شروع ہو گئے، اور نئی آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ جب لوگ اس قدر جاہل ہو گئے تو فرعون نے اس جہالت کے بعد لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اب مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جانے لگی اور مصر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہونے لگے۔ اس طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی بن گئے تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دن فرعون نے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور مصر کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ اب ہر گھر میں میری پوجا کی جائے گی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ تو لوگوں نے فرعون کی پوجا کرنی شروع کر دی، لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جن کے دل ابھی تک ایمان کی روشنی سے منور تھے اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا فرعون نے ان چند مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مصر کا سب سے مشکل اور بھاری کام ان سے کرواتا اور ان پر طرح طرح کے ستم کرتا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ مصر میں بارش نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے خدا ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دریائے نیل کو جاری کر دیں۔ ان کی یہ بات سن کر فرعون دل میں سوچنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دریائے نیل تو میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ لیکن فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کل دریائے نیل میں پانی آ جائے گا۔ اب ساری رات فرعون اسی سوچ میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اگر کل دریائے نیل میں پانی نہ آیا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش میں فرعون نے تاج اپنے سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو اس دریائے نیل کو مکمل طور پر اس نے خشک پایا اور اس میں پانی کا ایک بھی قطرہ موجود نہ تھا۔ اس وقت فرعون نے اپنے تاج کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو ہی ہے، تو ہی خالق ہے اور تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ یا اللہ، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا، آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے حقیقی مالک تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اس طرح فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اے میرے پروردگار، میں آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، فرعون نے آخرت کو چھوڑ کر خود دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کے عذاب کو خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر دعا مانگ رہا تھا اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ جب دریائے نیل جاری ہو گیا تو فرعون اپنے تاج کو سر پر رکھ کر اپنی قوم کے
पास चला गया और उनसे जाकर कहने लगा कि जाओ, मैंने दरिया नील को तुम्हारे लिए जारी कर दिया है। लोग ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए कि हमारे खुदा ने हमारे लिए दरिया नील को जारी कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस रवायात से पता चलता है कि फिरौन भी अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत पर ईमान रखता था और वो भी अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा मानता था, लेकिन क्योंकि आखिरत की बजाय दुनिया को इख्तियार किया और आखिरत की हमेशा रहने वाली नेमतों को छोड़कर दुनिया की आसाइशों पर खुश हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया और इसको आखिरत की बजाय दुनिया में सब कुछ दे दिया। प्यारे दोस्तों, दरिया नील के जारी होने के बाद फिरौन ने फिर इसी तरह उस मुसलमानों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया और जब फिरौन का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया, लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक ना मानी और इसी तरह अपने कुफर पर डटा रहा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।